آج ہمارے گھر میں اتنا بڑا جھگڑا ہوا کہ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ جھگڑے کی وجہ سے صرف میرا بھائی تھا جس کی منگنی 2 سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن اب وہ شادی کرنے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ مگر امی اور ابا چاہتے تھے کہ اب اس کی شادی ہو، مگر وہ غصے میں گھر سے نکل گیا اور جاتے ہوئے کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ امی ابو دونوں بہت پریشان تھے کیونکہ وہ اتنی دیر تک کبھی گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دوڑ کے دروازہ کھولنے گئی۔ اندر سے ابو نے آواز دی، بیٹی اس کو کہو کہ اندر آ جائے، جو ناراضی ہے ختم کر لے، ہم اسے شادی کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ میں نے جیسے ہی دروازے کے دونوں پٹ کھولے تو دیکھا بھائی کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا وزن کافی زیادہ تھا، رنگ سانولا اور سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید بھائی نے اسے نکاح کر لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی یہ کون ہے؟ میں سننا نہیں چاہتی تھی کہ اس نے واقعی شادی کر لی ہے، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تبھی امی اور ابو بھی باہر آ گئے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی کسی عورت کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا ہے۔ یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی تاکہ اپنی شادی شدہ بہن کو فون کر کے خبر دے سکوں۔ ادھر ابا غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے اس عورت سے نکاح کر لیا جو تمہاری ماں کی عمر کی لگتی ہے۔ تمہاری منگنی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ بھائی سر جھکائے کھڑا رہا، پھر بولا، ابو جان مجھے معاف کر دیں، میں نے شادی مجبوری میں کی ہے۔ یہ سن کر ابو اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، کیسی مجبوری؟ کسی نے تمہارے سر پر بندوق تان رکھی تھی کیا کہ نکاح کرو؟ بھائی خاموشی سے سب سنتا رہا۔ وہ عورت بھی وہیں کھڑی تھی، سب کچھ سن رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ نہ وہ روئی نہ اس نے کچھ کہا۔ آخرکار ابو تھک گئے اور بھائی اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میں اور امی دونوں بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن میرا حال سب سے زیادہ برا تھا کیونکہ بھائی کی اس حرکت سے میری اپنی منگنی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ میرا اور بھائی کا رشتہ ایک ہی گھر میں طے ہوا، یعنی بٹے سٹے کا رشتہ۔ اگر اب میں اس گھر میں جاتی تو میری کوئی عزت نہ رہتی۔ مجھے یہی ڈر کھایا جا رہا تھا کہ میری منگیتر علی کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو مجھ سے رشتہ ختم کر دے گا۔ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی بہن ہی میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ میں ساری رات روتی رہی، مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں خود کو دلاسا دیتی رہی کہ علی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ رات کے قریب 3 بجے اچانک بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں اکثر رات کے تک جاگتی رہتی تھی۔ گھر میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی حرکت پر میری نظر رہتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ بھائی اور اس کی بیوی خاموشی سے کمرے سے نکلے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں حیران تھی، اگر دونوں شادی کر کے آئے تھے تو پھر اس طرح چھپ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دونوں باہر نکل گئے اور دروازہ ہلکا سا بند کر کے چلے گئے، لیکن دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا۔ میں نے سوچا اگر کوئی چور کھلا دروازہ دیکھ کر اندر آ گیا تو بہت مصیبت ہو جائے گی، اس لیے میں باہر آئی اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر سوچا جب بھائی واپس آئے گا تو دستک دے گا اور میں دروازہ کھول دوں گی۔ میں کچھ دیر کتاب پڑھتی رہی لیکن نیند پھر بھی نہ آئی۔ کچھ تھوڑی دیر بعد ہلکی ہلکی دستک سنائی دی۔ مجھے لگا بھائی اور اس کی بیوی واپس آ گئے ہیں۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ دستک بہت تیز ہو گئی۔ میں جلدی سے دروازے کی جانب بھاگی اور بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک لمبی بڑی مونچھوں والا آدمی کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں دروازہ بند کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنا مضبوط ہاتھ دروازے کے بیچ میں رکھ دیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی وہ گرج کر بولا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ میری بہن کو لے کر بھاگ گیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میرا بھائی تو گھر پر نہیں ہے، لیکن وہ آدمی میری بات سنے بغیر اندر گھس آیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میں زور زور سے چلائی، ابو بچائیے، گھر میں چور آ گیا ہے۔ تبھی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے زبردستی باہر کھینچ کر لے گیا۔ باہر اس کی کالی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دھکا دے کر اس میں مجھے بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ ابو میرے قریب پہنچے وہ آدمی مجھے گاڑی میں بٹھا کر بہت دور لے گیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، خود کو کوستی رہی کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ میں تو اپنے بھائی کو بچاتے بچاتے خود مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں تو صرف یہ سوچ کر دروازہ کھولا تھا کہ بھائی واپس آیا ہوگا۔ اب امی ابو یہی سوچیں گے کہ میں رات کی اس پہر دروازہ کیوں کھول رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ آدمی ایک دکان کے سامنے رکا، وہاں سے پانی خریدا اور لا کر مجھے دیا۔ میں روتے روتے بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں دوبارہ گھر نہ جا سکی تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ لڑکی گھر سے نکل جائے تو لوگ اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔
میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا تمہیں لگتا ہے صرف تمہاری عزت خطرے میں پڑی ہے؟ میری بہن کی عزت بچ گئی ہے، تمہارا بھائی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا میرے بھائی نے اسے نکاح کیا، وہ اسے اپنی بیوی بنا کر گھر لے گیا، اس نے اس کی عزت نہیں لوٹی۔ میری بات سنتے ہی وہ غصے سے بولا تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تم سے نکاح کر لیتا ہوں، اس طرح تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے منگیتر علی کی یاد آ گئی۔ میں فوراً بولی نہیں، میری منگنی ہو چکی ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے گھر چھوڑ دو، تم اپنی بہن کو واپس لے جانا۔ وہ بولا میں اپنی بہن کو واپس لے جا کر کیا کروں، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ڈرائنگ روم میں میرا بھائی بیٹھا تھا، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے مجھے دیکھتی پوچھا بہن تم اس آدمی کو کیسے جانتی ہو؟ میں نے فوراً کہا نہیں بھائی، میں اسے نہیں جانتی، یہ تمہاری بیوی کا بھائی ہے، اسے غصہ ہے کہ تم اس کی بہن کو اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہو، اسی لیے اس نے مجھے اغوا کیا، اگر تم اس کی بہن واپس نہیں کرو گے تو یہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ میری بات سن کر بھائی کو غصہ آ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اس آدمی سے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور اپنی بہن کو واپس لے جاؤ، میں رات کے وقت اپنی بیوی کو یہاں نہیں لانا چاہتا کیونکہ مجھے اس کی عزت کا خیال ہے، تمہاری طرح نہیں کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ذلیل کرتے پھرو۔ تم میرے ساتھ چلو، میری بہن کو میرے حوالے کرو اور اپنی بہن کو لے جانا۔ میں تو اس پر ترس کھا کر اسے نکاح کیا تھا، لیکن تم تو بہت کم ظرف نکلے ہو، الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ تمہاری بیوہ بہن سے شادی کرتا ہی کون تھا؟ میں نے اسے سہارا دیا، عزت دی، اور تم میرے گھر پر ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ بھائی غصے میں مسلسل بولتے جا رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ عورت بھی بغیر کسی وجہ کے میرے بھائی کے ساتھ نہیں آئی ہوگی، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تھا۔ آخر کار وہ آدمی مان گیا، اس نے مجھے اور بھائی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اسے ہمارے گھر کا راستہ کیسے پتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ بھائی نے اسے نیچے اترنے کو کہا مگر وہ اب بھی ہم پر مکمل اعتماد نہیں کر رہا تھا۔ بھائی نے کہا آؤ تمہاری بہن اندر ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور بولا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، اگر میری بہن میرے حوالے نہ کی تو میں تمہاری بہن کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اسی دوران اچانک پولیس کی کئی گاڑیاں وہاں آ پہنچی۔ غالباً بھائی نے پہلے ہی پولیس کو خبر دے دی تھی۔ پھر بھائی نے ایسا کام کیا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے بھائی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس دونوں بہن بھائیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ جاتے جاتے میری نظر بھابھی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں کسی کا انداز اتنا بدل سکتا ہے۔ یہ سب تماشا دیکھ کر ہمارے والدین اور محلے والے بھی باہر نکل آئے۔ پولیس دونوں کو لے جا چکی تھی۔ بھائی خاموشی سے گھر کے اندر آیا۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے اپنی بیوی کو پولیس کے حوالے کیوں کیا، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک مجھ سے کہا ٹارچ لے کر میرے ساتھ چھت پر آؤ۔ میں اس کے ساتھ اوپر گئی، دیکھا تو وہ پانی کی ٹنکی کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا، پھر ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی ڈال کر ہر چیز غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد ہم نیچے آئے تو وہ گھر کی ہر چیز کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا بھائی آخر تم ڈھونڈ کیا رہے ہو، تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم اپنی بیوی کو چند گھنٹے پہلے ہی گھر لائے تھے اور اب خود ہی اسے پولیس کے حوالے کر دیا، تم کیسے شوہر ہو کیسے بھائی ہو؟ میری باتیں سن کر وہ اچانک غصے سے چیخ پڑا اور بولا جس بات کا تمہیں پتہ نہیں نا اس کے بارے میں بات مت کرو، اب جاؤ اور سو جاؤ، صبح سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ امی اور ابو پہلے ہی اس سے سخت ناراض تھے۔ رات بھر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ میں جا کر کمرے میں لیٹ گئی مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے کہ آخر میرے بھائی نے اپنی بیوی کو پولیس کے حوالے کیوں کیا، اور وہ عورت اصل میں تھی کون جس کے ساتھ وہ نکاح کر کے لایا تھا۔ صبح ہونے کا انتظار بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید بھائی کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ فجر کے بعد جب میں کمرے سے باہر آئی تو گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ ابو صحن میں خاموش بیٹھے تھے اور امی بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ بھائی کافی دیر بعد اپنے کمرے سے باہر آیا، اس کے چہرے پر رات بھر جاگنے کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابو نے سخت لہجے میں پوچھا بیٹا آخر یہ سب کیا تھا، تم نے ایسی عورت سے شادی کیوں کی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کیوں کر دیا؟ بھائی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا ابو جان جو حقیقت ہے وہ سن کر شاید آپ کو مجھ پر فخر ہوگا یا پھر آپ مجھ سے مزید ناراض ہو جائیں گے۔ نہ پولیس والوں نے اس تماشے پر کچھ کہا اور نہ ہی انہوں نے بھائی سے کوئی سوال کیا، وہ بھی اس سارے معاملے سے تنگ آ چکے تھے۔ بھائی نے اپنی ضد و جلد بازی کی وجہ سے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اگر وہ اس سے کچھ پوچھتے بھی تو ان کی آنکھوں میں صرف مایوسی دکھائی دیتی۔ میں نے بھائی کو بار بار سمجھایا کہ امی اور ابو کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
اس نے امی ابو سے معافی بھی نہیں مانگی۔ صبح ہوئی تو امی اور ابو نے اسے پوچھا کہ رات کیا ہوا تھا، پولیس کیوں آئی تھی اور ہم محلے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری امی بھائی کو بد دعائیں دینے لگی کہ اسے پورے گھر کا تماشا بنا دیا، نہ جانے وہ عورت کون تھی اور اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے۔ ابو کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں صحیح سلامت واپس آ گئی ہوں۔ اسی دوران بھائی ہمارے پاس آیا اور سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا آپ سب مجھے معاف کر دے۔ بھائی کو اس طرح ہاتھ جوڑتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے آج تک اسے کسی کے سامنے جھکتے نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر بھائی نے خود ہی ساری کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ لوگوں کی پسند کی لڑکی ان پڑھ اور جاہل لگتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر میں کسی پڑھی لکھی عورت سے شادی کروں گا تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی، اسی لیے میں اپنی منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ آپ لوگوں کا فیصلہ ہی ٹھیک تھا۔ ایک دن میں باہر بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک عورت میرے سامنے سے گزری، ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ دو گنڈوں نے اس پر حملہ کر دیا، اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں بھگا دیا، لیکن وہ عورت بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اسے پوچھا تم رات کے وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں بہت غریب ہوں۔ میں دیکھا وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کوئی باپ بھائی یا کمانے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا میں بیوہ ہوں اور میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر تم دوبارہ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا ہر شخص وقتی ہمدردی تو کرتا ہے مگر شادی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو بیوہ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، مگر اس نے کہا کہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت جذباتی کر دیا اور میں نے سوچا کہ میں ہی اسے نکاح کر لیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت اسے شادی کر لی کیونکہ میں اپنی منگیتر کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں اسے شادی سے انکار کر رہا تھا، مگر حقیقت میں میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں میری بات سن کر آپ مجھے معاف کر دیں۔ نکاح کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اسے گھر لے جا کر آپ سب کو ساری بات سمجھا دوں گا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ عورت ایک جرائم پیشہ گروہ کا حصہ تھی۔ وہ لوگوں کو ہمدردی کے جال میں پھنسا دیتی، ان سے نکاح کرتی اور پھر ان کا گھر لوٹ لیتی۔ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ رات کو جب اس نے باہر جا کر کھانا کھانے کی ضد کی تھی تو اس کا مقصد صرف دروازہ کھلوانا تھا۔ جو آدمی ہمارے گھر آیا تھا وہ دراصل چوری کرنے ہی آیا تھا، لیکن جب اسے موقع نہ ملا تو وہ میری بہن کو اغوا کر کے لے گیا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے خطرناک اور دھوکے باز ہیں، اسی میں نے پہلے ہی پولیس کو خبر دے دی۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اب ابو مجھے معاف کر دے، میں نے جو کچھ کیا جذبات میں آ کر کیا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ عورت سچ بول رہی ہے، میں تو صرف نیکی کی نیت سے اسے نکاح کیا، مگر وہ پہلے ہی ہمارے گھر کی ٹو لے چکی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر میرے سامنے وہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ میں اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ بھائی کی بات سن کر ابو نے گہری سانس لی اور کہا بیٹا یہ سب اپنی جگہ، لیکن اب وہ عورت تمہارے نکاح میں ہے، اب تم کیا کرو گے؟ بھائی نے جواب دیا ابو آپ فکر نہ کرے، پولیس نے مجھے بتایا کہ اس عورت نے پہلے ہی کئی لوگوں سے نکاح کر رکھا ہے، اس لیے اس کا میرے ساتھ نکاح شرعی اور قانونی طور پر درست نہیں تھا، کیونکہ ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، پولیس ان لوگوں سے قانون کے مطابق نمٹ لے گی، اور ہاں اب میں اپنے گھر کے باہر سخت نگرانی کا انتظام کروں گا کیونکہ ہمارے گھر کو ابھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا اب تو میرا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بھائی کی ایک غلطی کی سزا پورے گھر کو بھگتنا پڑ رہی تھی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میرے منگیتر کے گھر والوں کو اس سارے واقعے کی خبر نہیں ہوئی اور دونوں خاندانوں کا رشتہ بھی قائم رہا۔ آج میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے محفوظ رکھا۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔